فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ قربانی کے مسائل ہیں تو انہیں سننے سے یہ تو ہوتا ہے نا کہ بندہ یاد اگرچہ نہ کر لے، جو مسئلہ سن لیا ہوتا ہے نا ایک بار، وہ جب بھی درپیش آتا ہے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے۔ تو لہٰذا ان مسائل میں خاص طور پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے اور ان قربانی کے معاملات میں ان مسائل کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مفہوم حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 2 مینڈھے لائے گئے قربانی کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کیا، اور ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک ان کے اوپر رکھا، ان کے پہلوؤں پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انہیں ذبح کیا۔ اور اس سے پہلے یہ بھی دعائیں ہیں، اگر بندہ پڑھ لے تو اچھا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ پڑھ لی جائیں تو اچھی بات ہے، وگرنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اچھا ہوتا ہے کہ کسائی سے ذبح کرایا جا رہا ہوتا ہے تو جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ اصولاً بنتا بھی ہے، اچھا بھی یہی ہے کہ وہ بھی ساتھ چھری پر ہاتھ رکھ کے ذبح کرائے، اور یہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے۔ تو اس وقت کسائی پر بھی اور جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے قربانی کرانے والا، دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ اگر جس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے جو قربانی کرا رہا ہے، اس نے نہیں کہا جان بوجھ کے قربانی، وہ حلال نہیں ہوگا جانور۔ چھری پر جن کا ہاتھ ہے نا، ان پر لازم و ضروری ہے یہ تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ۔ عام طور پہ تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہوتے ہیں سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، باقی جن کا سب پر لازم و ضروری نہیں ہے، جن کا ہاتھ چھری پر ہے نا، ان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنا تکبیر لازماً پڑھیں، بھول نہ جائیں وہ ان معاملے کے اندر۔ اسی طرح قربانی کا جو وقت ہے نا، 10 ذی الحج کی صبح سے، بلکہ نماز عید پڑھنے کے بعد، عید پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے جانور ذبح کر لیا نا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مین شہر کی بات ہے، کیونکہ دیہات میں جو شرعی طور پہ جو علاقے دیہات میں آتے ہیں نا، ان پر تو ویسے بھی عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ باقی جو شہری لوگ ہیں، جو ہم جس طرح کے لوگ ہیں، اگر ہم نے عید نماز سے پڑھنے سے پہلے ہم نے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنا 10 ذی الحجہ کی صبح سے، یعنی عید نماز کے بعد سے لے کر 12 کی سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان اوقات میں ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں رات کے وقت جو ہے نا، مغرب کے بعد صبح سورج طلوع ہونے تک کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی، پر یہ کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، رات کے وقت نہ کرو قربانی، بہتر ہے۔ اگرچہ ہو رہی ہوتی ہیں قربانی، ہو بھی جاتی ہے، جو واجب ہوتا ہے انسان کا وہ ادا ہو جاتا ہے، مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، رات کو نہ کریں، دن کو کیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو نا، اور جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، بال بھی نہ ترشوائے، قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کرے۔ اچھا یہ لازم و ضروری نہیں ہے، ہمارے ہاں تصور میں ہے کہ یہ لازم و ضروری ہے، جس نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے نا، وہ نہ ناخن کٹا سکتا ہے، نہ بال تروا سکتا ہے، بالکل ہی ہم سمجھتے کہ لازم ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کر لیتا ہے تو قربانی میں کوئی خلل نہیں آتا، وہ نہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کرے، اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح کے ایک آدمی آیا، رسول اللہ میں قربانی نہیں کر سکتا، مفہوم حدیث، تو فرمایا کہ تو اسی طرح کر کے جب چاند نظر آ جائے نا، اپنے بال ناخن نہ ترشوا، عید والے دن جا کے یہ کر، تو تجھے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ یہ دونوں کے لیے، جو قربانی کر رہا ہے یا جو نہیں کر رہا، دونوں کے لیے ایک طرح کا حکم ہے۔ جو کر رہا ہے وہ نہ کرے، اس کے لیے اپنا بال ناخن نہ ترشوائے، اس کے لیے بہتر ہے۔ جو نہیں کر رہا قربانی، وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اسے قربانی کا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑے جو جانور ہوتے ہیں نا، گائے یا اونٹ، اس کی قربانی یعنی ان میں 7 حصے بنتے ہیں، 8واں حصہ نہیں ہوگا۔ بلکہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ میں ہے کہ اونٹ کے اندر 14 حصے ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی بات ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ 7 حصے ہیں، جتنا بھی بڑا سے بڑا جانور ہونا، وہ چاہے اونٹ ہے، وہ گائے ہے، وہ جو بھی ہے بڑا سے بڑا جانور، اس میں 7 حصے ہیں کہ 8 حصے بالکل کبھی بھی نہیں بنتے۔ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پاک طبرانی ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ کانا جانور، جس کا کانا پن ظاہر ہو آنکھ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، کانا پن ظاہر ہو، واضح محسوس ہو کہ یہ کانا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، نظر آ رہی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ لنگڑا ہو جانور، لنگڑا پن اس کا واضح ظاہر ہو، اس کے چلنے سے واضح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا عمر رسیدہ یا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز ختم ہو گیا ہو، کمزور ہو بالکل، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ 4 قسم کے جانور حدیث پاک کے اندر فرمایا ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بلکہ ویسے بھی ذوق ہوتا ہے کہ مسئلہ بتا رہا ہوں، ورنہ لوگ تو اچھا سے اچھا لینے کی کوشش کرتے ہیں جو خوبصورت ہو، فرباسا ہو، اور اگر ہے اس طرح بعض اوقات غربت کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں لازم نہیں ہوتی، اور اس طرح کے جانوروں کی قربانی کی کوشش اگر کریں تو ایسی قربانی نہیں ہوگی، اس میں احتیاط لازم و ضروری بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کئی قسم کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک قربانی ایسی ہے جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ غنی جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی واجب، اور جو فقیر ہے، مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر بھی واجب ہے۔ ایک قربانی ایسی ہے۔ دوسری قربانی ایک ایسی ہے کہ جو فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں ہے۔ یہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، جو فقیر ہے، جو مالدار نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس پر لازم بن رہی ہے، جو مالدار ہے اس پر لازم نہیں ہے، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور ایک قربانی ایسی ہے کہ جو غنی پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں ہے۔ یہ 3 طرح کی قربانیاں ہیں۔ پہلی قربانی جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے، وہ ہے منت مانی گئی۔ جب ایک امیر تھا اس پر تو ویسے لازم بنتی تھی، جو فقیر تھا، غریب تھا، جس پر قربانی لازم نہیں تھی، اس نے جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اس جانور کی قربانی اس پر لازم ہو گئی ہے، یا اس نے منت مان لی کہ میں قربانی کروں گا، تو وہ قربانی تب کرنا اس پر واجب ہے۔ اور جو امیر آدمی ہے اس پر تو ویسے بھی لازم ہے، یہ دونوں پر، یعنی اس کے استطاعت کی لحاظ سے وہ صاحب نصاب ہے، اس لحاظ سے اس پر قربانی واجب آ رہی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، امیر پر واجب نہ ہو، غریب پر واجب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جانور خریدا دونوں نے، امیر نے بھی غریب نے بھی، دونوں کی نیت اسی جانور کی قربانی کرنا تھا۔ اب فقیر جو غریب آدمی ہے، صاحب ایسا، فقیر سے مراد ہمارے تو تصور میں یہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے والا، یہ غلط تصور ہے۔ فقیر سے مراد وہ نہیں ہوتا، فقیر سے مراد ویسے غریب آدمی جس کے ہاں معاشی نظام بہتر نہ ہو، یہ جو استطاعت تک نہ پہنچتا ہو، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اسے شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ اب کوئی کہیں کہ حضرت ہم صاحب استطاعت نہیں، ہمیں فقیر کہا جا رہا ہے، تو فقیر لفظ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ تصور میں یہ بات پائی گئی کہ یہ عجیب لفظ ہے۔ شرعی فقیر، میں اگر صاحب استطاعت نہیں ہوں، میں مالیت کے لحاظ سے نصاب تک نہیں پہنچتا، تو میں فقیر ہوں شرعی لحاظ سے۔ فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری ذاتی سوچ ہے۔ تو فقیر پر لازم ہو، یعنی جس کی مالیت نصاب تک نہیں پہنچتی، اور امیر پر لازم نہ ہو، دونوں نے جانور خریدا، دونوں کی نیت اسی جانور کی قربانی کرنا تھی۔ اب جو امیر ہے وہ چاہے اسی کی قربانی کر لے، چاہے وہ اور لے لے، ٹھیک ہے نا، اسی جانور کی قربانی کرنا امیر پر لازم نہیں ہے، پر جو غریب ہے اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے کہ اگر دونوں نے جانور خریدا، دونوں کا جانور قربانی سے پہلے گم ہو گیا، دونوں کی نیت اسی جانور کی قربانی کرنا تھی، دونوں کا جانور گم ہو گیا، اب جو امیر ہے اس پر تو لازم ہے نا اور جانور خریدے گا اور اس کی قربانی کرے گا،
جو غریب ہے جس نے اس نیت سے لی تھی قربانی کے لیے جانور لیا تھا، اس کا جانور گم ہو گیا، اب اس پر قربانی جو واجب ہو چکی تھی اسی جانور کی، وہ جانور تو گم ہو گیا، اب اس پر قربانی ساقط ہو گئی ہے، واجب ساقط ہو گئی اس پر۔ اب وقت آیا کہ قربانی کے وقت میں ہی دونوں کی جانور واپس مل گئے، ٹھیک ہے نا، اور ملنے سے پہلے امیر نے بھی فقیر نے بھی اور جانور خرید لیا تھا۔ اب دونوں کے جانور ملے، اب دو جانور ہو گئے، امیر کے پاس بھی غریب کے پاس بھی۔ اب غریب نے بھی دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا، پہلا بھی اسی نیت سے خریدا تھا۔ اب امیر پر لازم ہے ان دونوں میں سے جس کی چاہے قربانی کرے گا، جو غریب ہے وہ دونوں کی قربانی کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اس پر لازم نہیں تھا، نفلی قربانی تھی، اس نے ایک خرید لیا تھا، اسی جانور کی قربانی لازم ہو گئی تھی، اب وہ گم ہو گیا، اب وہ جو واجب ہو گئی تھی اسی جانور کی قربانی، وہ واجب ساقط ہو گیا تھا اس پہ، اس نے پنگا لیا اور خرید لیا، بھائی غریب ہے تجھ پہ لازم نہیں ہے تو نہ خرید، تیرے پاس استطاعت نہیں ہے تو نہ خرید، اس نے اور خرید لیا، اب دوسرا جو خریدا اسی جانور کی قربانی اس پر پھر لازم ہو گئی ہے۔ اب جو امیر ہے اس پر تو ویسے لازم تھی، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی کرے گا، غریب جو ہے وہ دونوں کی قربانی کرے گا، دونوں کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو دوسری قسم آ رہی ہے، یعنی فقیر پر لازم ہو، غنی پر لازم واجب نہ ہو، وہ یعنی ہائی لائٹ کیا ہوا جانور، امیر وہ چاہے اس کی کرے یا کسی اور کی کرے، غریب اسی کی کرے گا، اسی کرنا لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو، یہ تو واضح ہے، امیر ہے اس پر ویسے قربانی واجب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، غریب جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی لازم نہیں بنتی۔ اسی طرح یہ کل شرائط بیان کیے تھے، قربانی کی جو شرائط ہیں 4 قسم کی شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی لازم نہیں ہے، غیر مسلم تھا تو قربانی کے وقت میں مسلمان ہو گیا، بقیہ شرائط بھی پائے جا رہے تھے، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ 12 ذی الحجہ کی عصر کے وقت وہ مسلمان ہوا، بقیہ شرائط بھی اس میں پائے جا رہے ہیں، وہ امیر ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، تو اس پر قربانی اسی وقت لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مقیم ہونا یعنی گھر میں ہونا، مسافر نہ ہونا، ایک انسان مسافر تھا اس پر قربانی لازم نہ تھی، قربانی کے ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 کی مغرب سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، گھر پہنچ گیا، بقیہ شرائط پائی جا رہے ہیں، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، فوراً قربانی کرے گا۔ اسی طرح غریب آدمی تھا، اس پر قربانی لازم نہ تھی، مالدار ہونا شرط ہے، اور نصاب کے متعلق آپ کو علم ہے کہ 52 تولے چاندی کا نصاب ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر سونا 1 تولہ ہے اور 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر 1 تولے کی قیمت بن رہی ہے، اور اتنا مالیت موجود ہے، تب بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ آج کل کیونکہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے نا، ہم 7.5 تولے سونے کی قیمت کو دیکھیں اور پھر اپنا 52 تولے چاندی کو دیکھیں تو بڑا فرق ہے، تو لہٰذا سونا اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب یعنی اس کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے تو وہ سونا جتنا بھی ہے اس بندے پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ جب 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو ایک انسان غریب تھا، پہلے اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو وہ ذی الحجہ کی 10 کی صبح عید پڑھنے کے بعد 12 کی مغرب سے پہلے اسی دوران وہ امیر ہو گئے، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، چاہے وہ آخری لمحات میں کیوں نہیں ہوا۔ اسی طرح غلام ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے، غلام تھا وہ انہی 3 ایام کے ان اوقات میں جو ہی آزاد ہوگا، باقی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالدار ہونا اور آزاد ہونا، یہ شرطیں جن میں پائی جائیں گی اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح شرائط کا جب پایا جانا ہے نا مکمل مقرر وقت پر، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آگے مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کرنا ہے نا تو بہتر یہی ہے کہ جو ذبح جس نے قربانی کرنی ہے نا وہ خود ذبح کرے، یہ بہترین ہے عمل، افضل یہی ہے کہ وہ خود ذبح کرے۔ اگر وہ خود ذبح نہیں کرتا تو جو پہلے مسئلہ بیان کیا وہ کم از کم ہاتھ رکھ لے اس پر، یعنی قربانی جب چھری پر ہاتھ رکھ لے تو یہ بھی
ثواب میں آ جائے گا، اور کرنا بھی یہ چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس پر قرض اتنا ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، یعنی اتنا مالیت موجود ہے کہ اس پر قربانی لازم بن رہی ہے، اور پھر اس نے قرض دینا ہے، اور اس قرض کا اسٹیمیٹ لگانے کے بعد وہ مال نکالے، بھئی اتنا قرض دوں، بقیہ میرے پاس اتنا بچتا ہے، تو وہ بقیہ جو بچتا ہے قرض کا سارا پیسہ الگ کرنے کے بعد جتنا بچتا ہے، اب اسے دیکھیں گے کیا وہ نصاب تک پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو قربانی ہے، وگرنہ قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا مالیت ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ ہے نصاب سے، پھر اس پر قرض ہے، وہ قرض کے پیسہ اسے نکالے گا، الگ کرے گا، پھر دیکھے گا کہ کیا میرا اب نصاب برابر ہو رہا ہے کہ نہیں، اگر ہو رہا ہے تو تب قربانی ہوگی، وگرنہ اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جانوروں کو ہم جب خریدیں نا، ان کو دیکھ کر، جو بڑا جانور ہوتا ہے نا اس میں لوگ بھی مہذب قسم کے رکھنے چاہیے، ساتھ حصے جو ہوتے ہیں، جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہے، سود خور ہے، عجیب یعنی اس کی آمدن ہے اور یقین ہے کہ غلط طریقے سے اس کے پاس مال آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ بد عقید ہے، مشرک ہے، کوئی غلط نظریہ ہے، عجیب طرح کا آدمی ہے کہ لوگ کرات کرتے ہیں شرعی طور پہ اس سے، ایسے انسان کو اجتماعی قربانی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی لالچی آدمی ہے، پتہ ہے کہ یہ صرف ماز گوشت کھانے کے لیے کرے گا، لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کو ملوث کر دیں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس چیز میں خاص احتیاط کریں کہ جب ہم اجتماعی قربانی میں ملوث ہو رہے ہیں تو جن لوگوں کو ہم اس میں ملوث کر رہے ہیں نا، بڑی احتیاط سے دیکھیں یہ کس قدر اچھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہوں، اچھا مزاج ہو، نیک لوگ ہوں، وگرنہ ہر کسی کی قربانی میں خلل آ جائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہو تو وہ پوچھ لیا کریں، لگاتار انشاءاللہ تعالیٰ قربانی تک یہ مسائل چلتے رہیں گے جی۔